امریکہ نے برطانیہ اور فرانس کے ساتھ مل کر شام پر حملہ کر دیا۔ فلسطین، عراق، کشمیر کے بعد اب شام پر حملہ کرنا کیا مسلمانوں کی نسل کشی کی کوئی سازش ہے؟ شام پر حملے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں لاہور سے ملک مشتاق کی اس رپورٹ میں۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے آج الصبح شام پر حملہ کر دیا گیا۔ پہلے فلسطین، یمن، کشمیر کے بعد آج شام بھی لہو لہو ہے۔ کیا ناظرین مسلم امہ کی یہ بے حسی ہے کہ آئے دن مسلمانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے؟ آئیے اسی حوالے سے جانتے ہیں مختلف طبقہ فکر سے لوگوں کی رائے کہ آج جو شام پر حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں۔ اتحاد اور اتفاق کے بغیر ہم کسی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج اگر امریکہ کو یا دوسری طاقتوں کو مسلمانوں پر حملے کی جرت ہو رہی ہے تو اس کی صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ مسلمان ایک نہیں ہیں۔ ایک ہو کر ان کا سدباب کرنا چاہیے۔ یا آئے دن مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ان کی نسل کشی کر رہے ہیں۔ وہ اسلامی ممالک جو یہود و نصارہ کے ساتھ بہت زیادہ دوستی کے گھیرے میں ہیں، ان کی بہت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مظلوم مسلمانوں کے لہو کے تحفظ کے لیے آپس میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں اور یہود و نصارہ کی بیساکھیوں کو چھوڑیں۔ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے جو حملہ کی ہے، ہمیں اس کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایک جان ہو کر اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیں۔ اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں، کیونکہ امریکہ کا جو ایک گریٹر پروگرام ہے وہ یہی ہے کہ تمام مسلمان ممالک جو ہیں ان کو آہستہ آہستہ ختم کر کے اپنے زیر اثر لیا جائے۔ اب یہ جو الزام لگایا گیا ہے کہ شام کے پاس کیمیائی ہتھیار ہیں، تو یہی الزام عراق پہ لگایا گیا تھا اور بالآخر ان کی اپنی ایجنسیوں نے ہی یہ مان لیا تھا کہ وہاں سے کوئی بھی کیمیائی ہتھیار۔ جہاں تمام طبقہ فکر کے لوگوں کی طرف سے شام پر حملے کی مذمت کی جا رہی ہے، وہیں آج کی اہم ضرورت ہے کہ تمام مسلم امہ یکبارگی اور اتحاد کے ساتھ اکٹھے ہو کر آئے روز مسلمان ممالک پر حملے اور مسلمانوں کی نسل کشی بارے مسائل پر مل بیٹھ کر سوچیں۔ کیمرہ مین عدنان راجپوت کے ساتھ ملک مشتاق، رائل نیوز، لاہور۔ لاہور سے ملک مشتاق کی رپورٹ آپ نے جانی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ نکیال آزاد کشمیر میں 7 اپریل کو ہونے والی انڈین آرمی کی جارحیت کا نتیجہ